کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، کوئی تسکین نہ ملی ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، ظلمتوں نے ظلمتوں نے ماحول کو آلودہ کیا، ذکر سرکار سے مہتی جو فضا کا اٹھے طوفان کئی، اٹھے طوفان کئی، بار سفینے رخ بدلنے، رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی، جا کے غاروں میں جا کے حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی، حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی، روز محشر روز محشر ظہوری کا کوئی وعدہ روز محشر ظہوری کا کوئی زاد عمل، سرور دی کے تبسم کی ادا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے محمد عمر سیلوی صاحب۔ وہ کلام پڑھ رہے تھے تو ایک عجیب سا سما تھا۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، اور لوٹ سیل ایسی ہے کہ لامحدود اس میں برکتیں ہیں، بے پناہ عنایات ہیں اور ان گنت نعمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ رحمت، مغفرت، بخشش، خوشیاں اور بے شمار عنایات، ان سب چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ جو چاہے اپنا دامن خوشیوں سے بھر لے۔ اور اس ماہ مبارک کی ہر شب میں 10 لاکھ انسان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت ان کو بخش دیتا ہے۔ اور جب آخری شب آتی ہے تو اللہ کریم پورے مہینے کے برابر جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں آزاد فرماتا ہے، اتنے لوگوں کو اس ایک شب میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ کریم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی ماہ میں قرآن مقدس نازل ہوا، اسی ماہ میں تورات نازل ہوئی، اسی ماہ مقدس میں انجیل نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف تھے وہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو صحائف تھے وہ بھی اسی ماہ مقدس میں نازل ہوئے۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں ملتا ہے کہ کم و بیش 315 آسمانی کتب وہ اس ماہ مقدس میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس ماہ مقدس کی جتنی عظمتیں بیان کی جائیں، جتنی رفعتیں بیان کی جائیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کو احاطہ کلام میں لانا ممکن نہیں ہے۔ تو اب میں پڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب، اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ جناب، ہر مہینے، ہر دن اور ہر سال کو گزارنے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن ماہ مقدس کو گزارنے اور اس میں اپنے شب و روز گزارنے کا بھی ایک الگ انداز ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بیان کیجئے کہ اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہر وقت گزارنے کا، ہر گھڑی گزارنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شان و شوکت اور بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس کو گزارنے کے یقیناً بہت اچھے اصول ہوں گے۔ اس مہینے کو کس انداز سے گزارنا چاہیے، اس میں عبادت الہی کیسے کرنی چاہیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ وہ شخص محروم رہا جس کو یہ مہینہ نصیب ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جو اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، پھر پتہ نہیں وہ کب کروا سکے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ فراز ہونے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پہلے بھی منبر پر جلوہ افروز ہوتے دیکھا، کبھی ایسے عمل آپ نے نہیں فرمایا، آج کیا خاص بات تھی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر کے قریب آیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور وہ دعا کرنے لگے اور میں اس کے بدلے میں آمین کہنے لگا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون سی دعائیں ہیں جن کے بدلے میں، جن پر آپ نے آمین فرمائی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے آمین کہہ دیا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی، وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ دیا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، جس شخص کو ماہ رمضان المبارک نصیب ہو جائے اور اس کے اندر وہ اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہہ دیا۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک جس شخص کو مل جائے اور وہ اس کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، جبریل امین علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور حضور آمین کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کو ایک ایسے طریقے کے ساتھ گزاریں کہ ہمارے زندگی کے معاملات بھی چلتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم راضی کر لیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے ٹریننگ پیریڈ ہے۔ 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن 40 دن 50 دن 60 دن 70 دن 80 دن 90 دن 120 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 د
ملت اسلامیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے سکتے ہیں، اہل علاقہ کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت سپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ ایک تربیتی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک روحانی مہینہ ہے جس میں انسان روح کی غذا حاصل کر سکتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ایک کامیاب ٹریننگ ہم کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارنے کا، اپنا پورا سال ایک اچھے طریقے سے گزارنے کا ہم ایک کامیاب تجربہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ٹریننگ اس مہینے کے اندر کامیاب رہی تو یقیناً اگلے 11 مہینوں میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری ٹریننگ اس مہینے میں ناکام رہی تو اگلا پورا سال انسان کو کامیابی سے محروم ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں کامیاب ہونا بقیہ تمام مہینوں کی نسبت بڑا آسان ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان کوئی کھیل کھیل رہا ہے، 12 میدان لگے ہیں، ہر میدان میں اس نے کھیلنا ہے جا کے۔ 11 ایسے میدان ہیں جن میں کوئی مد مقابل کھڑا ہے، لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی مد مقابل نہیں، جس میں انسان نے بلا مقابلہ فتح حاصل کرنی ہے۔ تو رمضان المبارک کی مثال بھی ایسے ہے۔ 11 مہینے ہمارا مقابلہ شیطان کرنے والا ہے، جو ہمیں نیکی سے دور کرتا ہے، گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، ہمارے نفس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، کبھی کسی گناہ کی جانب مائل کرے گا، کبھی کسی گناہ کی جانب راغب کرے گا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تمام شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر تو بلا مقابلہ انسان فاتح ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ٹریننگ پیریڈ کے طور پر گزارے تو اس مہینے کی برکت سے تمام سال انسان کا بڑا آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے، اور پورے سال میں انسان ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ 11 مہینے تو شیطان انسان کو گناہوں کی جانب مائل کرتا ہے، اب تو شیطان جکڑ دیا گیا، اب کیوں گناہ کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 11 مہینے انسان کو شیطان اتنا ورگلاتا ہے، اتنا گناہوں کی جانب راغب کرتا ہے کہ وہ انسان کی عادت میں چیز شامل ہو جاتی ہے، وہ گناہ انسان کا معمول بن جاتا ہے، اور نفس گناہوں میں اتنا لتھڑ چکا ہوتا ہے کہ اس کا گناہوں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں بھی انسان جب گناہ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان آزاد ہے، شیطان تو قید ہے، لیکن انسان کا نفس جو گناہ کر کر کے عادی ہو چکا ہے، وہ اس عادت کی وجہ سے دوبارہ گناہ کرتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اگلے مہینے توبہ کر لیں گے۔ تو جو ماہ رمضان المبارک میں توبہ نہیں کر سکا، اس کے لیے اگلے مہینے میں توبہ کرنا انتہائی مشکل کام اور ناممکن کام ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں توبہ کرنا انتہائی آسان عمل ہے۔ ہر بندہ نیکی کی جانب راغب ہوتا ہے، مساجد کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، لوگوں کی ریل پہ لگ جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، گھروں میں ہماری بزرگ خواتین تسبیحات پڑھا کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت معمول بن جاتی ہے۔ تو اس ماحول میں توبہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ کیسے گزارنا چاہیے ماہ رمضان المبارک کو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ خلق خدا کی خدمت میں گزارنا چاہیے، وہ لوگ جو غریب ہیں ان کی مدد کر کے گزارنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ کر کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ محسوس کر لو کہ ایک غریب جو کئی کئی دن تک بھوکا رہتا ہے اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اس مہینے کو بھائی چارے، اخوت اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد عام طور پر لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں بھوک کی شدت کے ساتھ، پیاس کی شدت کے ساتھ گھر کا ماحول تھوڑا سا ترش ہو جاتا ہے، غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے، سارے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھ کے عبادت الہی کر رہا ہوں، مولا تو میری مدد کر، میرے گھر کے ماحول کو بھی میرے لیے بہتر اور آسان بنا۔ تو اپنے گھر کے اندر محبت، بھائی چارے کی فضا قائم رکھنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو رمضان المبارک میں کیے جا سکتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک پروگرام میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ ہم ہر چیز کو ڈسکس کر سکیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت الہی کر کے، درود و سلام کی محافل سجا کے، اپنے گھروں میں محبتوں کی
خیرات تقسیم کر کے گزارنا چاہیے. میری دعا ہے اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کی ہم سب کو برکات عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ پیرائے میں آپ نے رمضان المبارک کے روزمرہ کے معاملات کو رکھا اور ہمارے ناظرین کو ترغیبات دی کہ اس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے جس طرح قرآن و حدیث میں اس کو گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. ناظرین کرام، ایک بہت اہم بات جو ضیاء بھائی کر رہے تھے میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا. ان کی گفتگو کے دوران ہی میرے ذہن میں وہ بات آئی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا المیہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں یہ جب سارے معاملات کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں، کاروبار کے بعد یا دیگر مصروفیات کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں، افطاری کا جب وقت قریب آتا ہے تو جب دیکھتے ہیں کہ کھانے میں نمک کم ہے تو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر روب جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں اگر یہ فرق لگ بھی جائے، اگر کھانے میں نمک کم ہو بھی جائے تو ہمارے مرد حضرات کو تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں جو روزمرہ کے معاملات کرتی ہیں، جو کھانا پکاتی ہیں، جو ان کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں، جو افطاری کا سامان مہیا کرتی ہیں، اگر اس میں کوئی سکم رہ جائے تو ہمارے مرد حضرات ان کا رویہ جو ہے وہ تلخ ہو جاتا ہے. تو میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے کہ وہ خواتین اپنی ماؤں، بہنوں، ان کے معاملات میں اور کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پیار کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں اور اپنا رویہ بہتر رکھیں. تو ناظرین کرام، میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھا رہا تھا اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب یہ بہت فائدے والی چیز ہے، دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے لیے یہ کام کیا اور شیاطین کو جکڑ دیا. اور اس کے بعد جو اگلا کرم فرمایا، رحمتوں اور برکتوں کی ایک بہار چل جاتی ہے اور اس میں جو مخیر حضرات ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کو توفیق عطا فرماتا ہے. وہ غرباء، مساکین کے دست و بازو بن جاتے ہیں. ان کی وجہ سے اللہ کریم غرباء کو رزق فراخ عطا فرماتا ہے اور غرباء کا رزق بھی اللہ کریم مخیر حضرات کے وسیلے سے چلا دیتا ہے. تو یہ یقین اللہ کریم کا بہت بڑا فضل ہے. ناظرین کرام، سخاوت کا ذکر میں کر رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، اتنا تقسیم کیا کرتے تھے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایک کلزم رحمت کھل جاتا ہے. ہمیں اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا نصیب ہوتا ہے، اتنا حصہ ملتا ہے کہ ہمارے خالی دامن خوشیوں سے اور رزق سے بھر جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب میں اپنے مہمان ثنا خان کی جانب بڑھنا چاہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو آج کے حوالے سے ایک خوبصورت کلام سنیں. نسیمہ جان بے بطحا گزر کن، نسیمہ جان بے بطحا گزر کن، ضیا حوالم محمد را خبر کن، صبا تو اج مدینے دا سفر کر، صبا صبا تو اج مدینے دا سفر کر، میرے غم دی محمد کو خبر کر، ببری جان مشتاق درجہ، ببری جان مشتاق درجہ، فدائے روضائے
البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن عشق دی جان میری نال چاہی بجے عشق دی جان میری نال چاہی بجے نبی دے پاک روزے دی نظر کر نبی دے پاک روزے دی نظر کر توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زیروئے لطف سوئے من نظر کن تو ہے سلطان کل عالم دا سونا تو ہے سلطان کل عالم تو ہے سلطان کل عالم دا سونا نمانی تیرے گاہے پر اثر کر نمانی تیرے گاہے پر اثر کر مشرف گر چشد جامی ز لطف مشرف گر چشد جامی ز لطف مشرف گر چشد جامی ز لطف خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جان بے بتہا گزر ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ اس پروگرام کو بارونق بنا رہے تھے ہمارے مہمان ثنا خان۔ ناظرین کرام، جہاں ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کی، اس کی عظمتوں کی، اس کی برکتوں کی
اور اس میں ہونے والی بے پناہ عنایات کی، تو وہاں ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ لگتی ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے یہ مہینہ بنایا گیا ہے۔ اس میں ایک رات جو آنے والی ہے وہ زندگیوں کا حاصل ہوگی، اس لیے ہمیں اس رمضان المبارک کی خوب تیاری بھی کرنی چاہیے اور اس کا ادب و احترام بھی بجا لانا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اور پروگرام کا اختتام بھی کرنا ہے، تو میں انہی الفاظ کے ساتھ، انہی چند گزارشات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ کریم اس ماہ مبارک کی برکتیں سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔